السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو مسٹیک جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں ان غلطیوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار۔ اس لفظ کے اندر ایک تو ضاد ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ دوسرا یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، تو اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 4 سے 5 الف کی برابر کا مطلب ہے 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ والدتم، یہاں پر غنہ کریں گے، اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میں با آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ میم پڑھا جائے گا اور ساتھ میں غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ اس کی ہجے اس طرح سے کریں گے، تا میم دو پیش تم، ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ وارث مثل دونوں جگہ پر سا ہے، اور سا کے ساؤنڈ میں سیٹی نہیں ہوتی ہے، سا اس میں سیٹی نہیں ہے، اور اس کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں سے ٹچ کرنا ہے۔ جب زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں سے ٹچ کریں گے تو آپ کا سا نکلے گا، اس کے علاوہ کہیں اور ٹچ کرو گے تو سا نہیں نکلے گا، پھر سین نکلے گا یا بڑا شین نکلے گا۔ تو بڑا شین کا ساؤنڈ بھی نہیں ہونا ہے اور سین کا ساؤنڈ بھی نہیں ہونا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ۔ فَإِنْ أَرَادَا، یہاں پر اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس قاعدے کا نام اظہار ہے، اور اظہار میں یہ ہوتا ہے کہ نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، صاف صاف پڑھتے ہیں۔ تو یہاں نون کو صاف صاف پڑھیں گے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے، اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ فِصَالًا، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ عَن تَرَاضٍ، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کرتے ہیں۔ عن تراض، اس طرح سے، اور ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میں میم ہے، تو اب یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تراض، ہم نے وقف کیا ہے تشاور کے اوپر، آیت یہاں پر ہے نہیں، بیچ میں آیت کے لمبے ہونے کی وجہ سے یا سانس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اگر سانس کو توڑنا پڑتا ہے تو پھر پیچھے سے لٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تشاور، یہاں پر بھی اخفا کریں گے کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد میں فا ہے، اور فا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں یا جو لوگوں سے مسٹیک یا غلطی ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ دھیان میں رکھ کر کے جو میں نے بتایا ہے ان کو فالو کیجئے، اور جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے اب اس کو پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منه
بينهما وتشاور فلا جناح عليهما. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.